آج کا ہمارا موضوع ہے زراعت، سکھ، بیساکھ اور بیساکھی۔ آج ہفتہ کے دن جب میں زراعت، سکھ، بیساکھ اور بیساکھی کے موضوع پر مضمون لکھ رہا ہوں تو آج جنتری کے حساب کے مطابق اسلامی تاریخ 29 شوال 1447 ہجری، پنجابی تاریخ کے مطابق 6 بیساکھ 2083 بکرمی سال ہے، جبکہ عیسوی کیلنڈر کے مطابق 18 اپریل بروز ہفتہ 2026 عیسوی ہے۔ بیساکھی کا لفظ دیسی مہینے بیساکھ سے نکلا ہے۔ بیساکھ کے مہینے سے بکرمی سال یا پنجابی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ بیساکھی کا تہوار صدیوں پرانا تہوار ہے۔ بیساکھی کا تہوار خوشی کا تہوار ہے۔ بیساکھی فصلوں کی کٹائی کا تہوار ہے۔ بیساکھی کے دنوں میں گندم کی کٹائی خاص طور پر ہوتی ہے۔ بیساکھی کسانوں، زمینداروں اور جاگیرداروں کے لیے خوشی لاتی ہے۔ بیساکھی آئی خوشیاں لائی، یہ نعرہ پنجاب کے دیہاتوں میں ہر طرف گونجتا ہے، جو امن، خوشحالی اور نئی زندگی کی امید پیدا کرتا ہے۔ پنجاب میں بیساکھی کا مطلب میلہ سمجھا جاتا ہے۔ دیہاتوں میں بڑے پیمانوں پر میلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ پنجاب کی ثقافت بیساکھی کے دنوں میں عروج پر ہوتی ہے۔ بیساکھی کے میلہ میں نوجوان بھنگڑا ڈالتے ہیں، ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے ہیں، عورتیں لوڈی ڈالتی ہیں۔ یہ بھی ایک عورتوں کا مخصوص رقص ہوتا ہے۔ بیساکھی کے میلہ میں کشتی اور کبڈی کے مقابلے ہوتے ہیں، اس میں پنجاب کے مرد اپنی ہمت، جرأت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی بیساکھی کے موقع پر خاص پکوان پکوائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر مکئی کی روٹی، سرسوں کا ساگ، گڑ والے میٹھے چاول، کھیر اور زردہ وغیرہ۔ مٹھائی میں خاص طور پر جلیبیاں کھائی جاتی ہیں۔ فاسٹ فوڈ میں خاص ڈش پکوڑے ہوتے ہیں۔ پکوڑوں کی مختلف ڈشز ہوتی ہیں، جیسے کہ آلو والے پکوڑے، پیاز والے پکوڑے، پالک والے پکوڑے، غرض بے شمار قسم کے پکوڑے تیار کیے جاتے ہیں۔ پکوڑا مکس تلا ہوا نان خاص طور پر نوجوان کھاتے ہیں۔ بیساکھی زرعی ثقافت اور دیہاتی ثقافت کا آئینہ ہے۔ بے شک بیساکھی کی ابتدا صرف ایک زرعی تہوار کے طور پر ہوئی، مگر 1699 عیسوی میں اس تہوار نے سکھوں کے لیے ایک مذہبی حیثیت بھی اختیار کر لی۔ اس دن سکھوں کے گرو گوبند سنگھ نے سری آنندپور صاحب میں سکھوں کا بڑا اجتماع بلایا اور اس دن کو ایک مذہبی رنگ دیا۔ سکھوں کو ہدایت کی کہ وہ خود کو سنگھ کہلوائیں اور عورتوں کو کور کا خطاب دیا۔ مذہبی سکھ کلچر کے اصول واضح کیے۔ گردواروں میں خاص طور پر سکھ مردوں اور عورتوں کو سکھ مذہب کے مطابق عبادت کے لیے ہدایت دی۔ اس دن یعنی بیساکھی کے دن سکھوں کو روحانی موسیقی کی محفلیں سجانے کے لیے گرو گوبند سنگھ نے نصیحت کی۔ لنگر تقسیم کرنے کی ہدایت دی۔ لنگر سے مراد مفت کھانا ہے۔ ذات پات کا گرو گوبند سنگھ نے فرق ختم کرنے کی نصیحت کی اور بابا گرو نانک صاحب کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی نصیحت کی۔ 1919 میں ہی بیساکھی کے دن ہی جلیانوالہ باغ میں مسلم ہندو سکھ کا قتل عام برطانوی فوج نے کیا۔ نہتے ہندوستانی عوام کو شہید کیا۔ گولی چلانے کا آرڈر جنرل ڈائر نے دیا۔ سینکڑوں ہندوستانی شہید ہوئے۔ بادشاہ ادھم سنگھ نے برطانیہ میں جا کر جنرل ڈائر کو قتل کیا اور بہادری کی ایک داستان رقم کی۔ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج بیساکھی ایک انٹرنیشنل تہوار بن چکا ہے۔ جہاں سکھوں اور پنجابیوں کی آبادی ہے، وہاں بیساکھی کا تہوار دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ مثلاً پاکستان، بھارت، برطانیہ، امریکہ اور خاص طور پر کینیڈا وغیرہ میں۔ پاکستان میں خاص طور پر ننکانہ صاحب، کرتارپور، ایمن آباد اور حسن ابدال وغیرہ میں
خاص طور پر سکھ پاکستان اور دوسرے ممالک سے پاکستان پہنچ کر اپنے مذہبی مقامات پر حاضری دیتے ہیں اور بیساکھی کا تہوار مناتے ہیں۔ ایسے ہی انڈین پنجاب میں بھی بیساکھی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ بیساکھی خالصہ پنتھ کا یوم پیدائش ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی بیساکھی اپنی اصل روح کے ساتھ انڈین پنجاب، پاکستانی پنجاب اور جہاں جہاں سکھ اور پنجابی آباد ہیں وہاں بیساکھی زندہ ہے اور مختلف ثقافتوں کو قریب لانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ پلیز لائک، ویو، سبسکرائب اینڈ آفر یور ویلیویبل کمنٹس آن مائی YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.